ابو داود شریف میں حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ملاقات کے انسان کی طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والے وقت پر بھی وہ اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلی ملاقات اگر کسی سے خوشگوار ہو تو عام طور پر بعد میں تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ خوشگوار نہ ہو تو پھر بعد میں تعلقات عام طور پر خوشگوار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات، مسلمان ہونے کا واقعہ، یقیناً یہ ان پر اثر انداز ہوا اور اس کے اثرات یہ پوری زندگی محسوس کرتے رہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے درس ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عمل کی چیزیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جو وہ حکم صادر کر دیتے ہیں، جو وہ مشورہ دے دیتے ہیں، بس پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس میں ذرہ بر تبدیلی رد و بدل نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی یہ خوبی، یہ خصوصیت بڑی نمایاں خوبی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگ پیچھے کھڑے تھے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں تھے، باہر تھے، تو ان کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑ گئی، تو وہ راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ لیا، لیکن چونکہ خطبہ شروع ہو چکا تھا اس لیے آپ نے اس وقت کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ خطبہ مکمل ہو گیا، نماز ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تو یہ بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو اندر میں موجود تھے، آپ تو باہر تھے، راستے میں تھے، باہر والے لوگوں کو تو مسجد میں آنا ہی تھا، تو ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مجھے بھی پتا ہے،
کہ آپ نے مسجد میں موجود لوگوں کو ہی یہ حکم دیا تھا، لیکن جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑ گئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، پھر مسعود کے بیٹے کی تو یہ مجال نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اٹھا جاتا۔ تو یہ صفت تھی صحابہ کرام میں جو بڑے کمال درجے میں پائی جاتی تھی کہ جب اللہ کے رسول، اللہ کا حکم آ گیا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ذرہ بھر کوئی کمی زیادتی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس خوبی نے پھر صحابہ کرام کو بڑا فائدہ بھی دیا۔ جس وقت صحابہ کرام نے فارس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ایران یہ ان کا مرکز تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو شاہ فارس نے چین کو خط لکھا تھا کہ میری مدد کرو، کمک بھیجو مجھے۔ تو چین کے سربراہ نے جواباً خط لکھا کہ یہ جن لوگوں نے آپ کے ملک کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی کچھ خصوصیات، کچھ اوصاف لکھ کر مجھے بھیجو کہ ان کے حالات کیسے ہیں، کون لوگ ہیں یہ۔ ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ اپنے نبی کے پیروکار ہیں، جو ان کے نبی نے ان کو کہہ دیا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اب کہاں چین، غیر مسلم لوگ، آسمانی تعلیمات سے ناواقف لوگ، لیکن اس کے باوجود اس کا جواب یہ تھا کہ فوج تو میں اتنی بڑی بھیج سکتا ہوں کہ اس فوج کا، لشکر کا ایک کنارہ ایران میں، فارس میں پہنچے گا اور آخری کنارہ چین سے رخصت ہوگا۔ اتنا لمبا لشکر، ایران سے لے کر چین تک اتنا لمبا لشکر بھیج سکتا ہوں، اتنا بڑا لشکر بھیج سکتا ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے۔ لیکن بے سود ہے، جب تک یہ لوگ اپنے نبی کے پیروکار ہیں تو ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اپنے نبی کے پیروکار تھے۔ جو بھی ادھر سے حکم ہو جاتا تھا پھر اس میں کوئی ذرہ بر فرق آ جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف اور مشہور واقعہ، ان کی خلافت کا سب سے پہلا مقدمہ تھا، لوگوں نے کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ تو ہم اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے، وہ ہم سے وصول کرتے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا حق تھا، بعد میں آنے والوں کو ہم نہیں دیتے، ہمارا مال ہے، ہم نہیں دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ تم تو زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو، اگر کوئی رسی جو جس سے جانور باندھا جاتا تھا وہ رسی پہلے دیتا تھا اور اب نہیں دے گا، میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے دین میں فرق آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حد تک صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے پیروکار تھے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، عہدہ جاتا ہے چلا جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو بس اس کے بعد پھر کوئی مجال نہیں۔ گھریلو زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار ہوں، اس وصف میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ مصلحت، وقت کا تقاضا، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہو گئی ہے، بچے نہیں مانتے،
فلاں نہیں مانتا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے دربار میں تھے، بڑا عالیشان دربار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا۔ یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور کثرت سے سننے کی وجہ سے بسا اوقات ہم ان کا بڑا اثر بھی نہیں لیتے، لیکن یہ صحابہ کرام کی زندگی کا عکس ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے پہلے طبقے کے حالات زندگی کیسے تھے، کامیابیاں کیوں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی تھیں۔ اس سے اس کا ایک عکس ہمیں ملتا ہے۔ لقمہ گر گیا ہاتھ سے چھوٹ کے، تو اس کو اٹھانے لگے۔ ساتھ والے کسی ساتھی نے کونی سے اشارہ کر دیا کہ اتنے بڑے بڑے جرنیل، بادشاہ، شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا مجھے حکم یہی ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان بچھا ہوا ہے، لقمہ گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اگر اس کو کوئی غیر مناسب چیز لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو، اس کو کھا لو، استعمال کر لو۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ کھانے کے جس لقمے میں، جس ذرے میں، جس حصے میں برکت ہے وہ تمہارے اندر نہ چلا جائے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کی چال کو کامیاب نہ ہونے دو، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، پھر ظاہری حالات اس کے درمیان میں آڑے آ جائیں، رکاوٹ بن جائیں، یہ یہاں پر ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قصے میں اسی بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے معاملات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جو جواب میں ارشاد فرما دیتے ہیں بس وہی حرف آخر ہے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ناممکن ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور میں نے قریب ہو کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ میں نے دوبارہ پھر کہا علیک السلام یا رسول اللہ، تو پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے 2 دفعہ یہ بات دہرائی ابو داؤد شریف میں۔ تو دوسری دفعہ کہنے کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو، اس لیے کہ یہ مردوں کا سلام ہے، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت علیکہ کو پہلے اور سلام کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، علیک السلام۔ تو جب زندہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو علیکہ کو بعد اور السلام کو پہلے ذکر کیا کریں۔ السلام علیکم کہو، علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکم کہو۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہے، گرامر کے اعتبار سے ترکیب بھی دونوں کی ایک ہے، کوئی فرق نہیں، معنی بھی ایک ہے، جملہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے کہ سلام کا مسنون طریقہ، میرا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہا کرو، علیک السلام نہ کہا کرو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پہلی ملاقات ہے اور بات بھی صرف لفظ کی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ بات بھی چلتی ہے
کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، الفاظ میں کیا رکھا ہے. اصل چیز تو دین کی روح ہے. آنکھوں کے پردے میں کیا ہے، اصل تو دل کا پردہ ہوتا ہے. اپنی روح تو آج تک ہم دیکھ نہیں سکے، اسلام کی روح پتہ نہیں ہمیں کیسے نظر آ جاتی ہے. کون سی خوردبین ہے ان لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے ان کو اسلام کی روح نظر آ جاتی ہے، الفاظ نظر نہیں آتے. تو اسلام کی روح، اس کے معنی، اس کے مقاصد، مطالب وہ بھی مطلوب ہیں، اور جو کوئی ظاہری الفاظ ہیں یہ بھی مقصود اور مطلوب ہیں. ان سے ہٹ کر اکیلی روح سے کام نہیں چلنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو الفاظ میں نے تمہیں سکھائے ہیں ان الفاظ کے ظاہر کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ضروری ہے جتنا اس کے معنی اور مطلب کا خیال رکھنا ضروری ہے. علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکم کہو. چنانچہ السلام علیکم اس کو شاعر اسلام میں سے کہا جاتا ہے. یہ اسلام کی پہچان ہے. دنیا بھر میں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، زبان نہیں سمجھتے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے. جیسے ہی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. ایک اپنائیت سی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو دل کے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ ملاب کرنے لگ جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی زبان جانتے ہیں، نہ آپ ان کی زبان جانتے ہیں. لیکن السلام علیکم یہ ناطہ ہی ایسا ہے کہ اس سے قرب بھی محسوس ہوتا ہے، اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، اور انسان آنکھوں ہی آنکھوں میں دل کے جذبات میں کئی کچھ جان لیتا ہے اور پہچان کر لیتا ہے. یہ اسلام کی پہچان ہے. اور جو چیز اسلام کی پہچان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک اس کی تعلیم میں باریک بینی کا لحاظ رکھا، اس کا ہم نے کیا حشر کیا ہوا ہے اس کو بھی ذرا ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اول تو ہمارے الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہیں. الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہیں. جملہ ہے، ایک جملہ ہے، آسان سا جملہ ہے، اگر تھوڑی سی مشق کر کے کسی سے پوچھ کے اس کے الفاظ کو درست پکا لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جہاں پر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرے اس کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام، سلام کی ابتدا کرنے والا سلام کو پہلے ذکر کرے اور علیکم کو بعد میں، السلام علیکم. اور جواب دینے والے کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ علیکم کو پہلے اور سلام کو بعد میں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ بھی بتایا، جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا. اور جواب دینے والے کو کہا کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دو. اس نے کہا ہے السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہیں. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو. اور اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 لفظ کے آپ پر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہو. اور اگر سلام کرنے والا تینوں لفظ بول دے تو جواب دینے والا بھی تینوں لفظ بولے، اس سے اوپر نہ جائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گویا کہ یہ 3 دفعہ سلام کرنے کے برابر ہو گیا. 3 طرح کی نیکیاں مل گئیں. السلام علیکم کہیں 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں. یہ کم سے کم درجہ. اسی طرح جواب دینے والے کو. ہمارے ہاں جب آپس میں ہم ملاقات کرتے ہیں تو سلام کا لفظ چھوٹتا چلا جا رہا ہے.
اور جو غیر لوگ لفظ بولتے ہیں وہ لفظ ہم ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں. بہت سارے لفظ ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، باہر کے ماحول میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں، آداب اور فلاں اور فلاں، اور بچوں کو بھی تربیت دیتے ہیں، بائے بائے ٹائے ٹائے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اس کی جگہ اسلام میں بڑے اچھے لفظ موجود ہیں، اور یہ جنت کا معاشرہ ہے. وہاں پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ سلام سلام کی صدائیں ہوں گی، ہر طرف سے سلام سلام کی صدائیں ہوں گی. جدھر بھی جنتی جائے گا، فرشتے، غلمان اور وہاں کی حوریں اور ہر چیز ان کو سلام پیش کرے گی، سلام ہو جی، سلام ہو جی، آداب ہو جی. اور ایک اور جو خرابی بڑی پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ دونوں طرف سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، دونوں کے ذمہ جواب واجب رہ گیا. ایک واجب کے تارک کے خام خواہ گناہگار ہو گئے. ترک واجب کبیرہ گناہ ہے. سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس نے بھی السلام علیکم کہا، اس نے بھی السلام علیکم کہا، تو جواب اس کے ذمہ بھی واجب رہ گیا، اس کے ذمہ بھی واجب رہ گیا. اگر ہماری آپس میں ملاقات ہوئی، ملاقات میں ہر ایک نے پہل کی کوشش کی، پہل کا بھی ایک اپنا درجہ ہے، پہل کی کوشش کی، السلام علیکم السلام علیکم. اب دونوں کے ذمہ واجب ہے کہ دونوں ہی وعلیکم السلام بھی کہیں، تاکہ اس کے سلام کا بھی جواب ہو جائے اور اس کے سلام کا بھی جواب ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، جواب چھوڑ دیتے. تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حدیث میں نے ذکر کی، جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات کا قصہ نقل کیا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا قصہ نقل کیا ہے. تو کچھ باتیں اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر بات عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.